کوئی بھی ہو، اس لیے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو یہ سبق دے کر کے گئے تھے. آخر وقت جب آپ کھڑے ہوئے آخری خطبہ فرمایا تھا، سرکار نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. فاولہما کتاب اللہ ہے، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، نور ہے. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، علی فاطمہ حسن حسین ہے. کنز العمال میں حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہ دونوں اہل بیت اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. علی ہے ساتھ میں قرآن ہے، بولو بھائی. فاطمہ ہے ساتھ میں قرآن ہے، حسن ہے ساتھ میں قرآن ہے، حسین ساتھ میں قرآن، حضرت زین العابدین ساتھ میں قرآن، حضرت امام باقر ساتھ میں قرآن، حضرت امام جعفر صادق ساتھ میں قرآن، یہ تمام اولیاء کرام سادات کرام ساتھ میں قرآن، حضرت غوث الاعظم ساتھ میں قرآن، حضرت مخدوم اشرف ساتھ میں قرآن. سرکار فرماتے ہیں یہ چلتا رہے گا، قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. چلتے چلتے حتیٰ یرد الی الحوض، جب قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پر دونوں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. کبھی سیدوں کے دامن کو مت چھوڑنا، ان کا ہمیشہ احترام کرنا، کیونکہ ان کا احترام واجب ہے. کسی خلاف پر کسی بھی اور شخص کا واجب نہیں ہے قرآن کی روشن، لیکن اہل بیت کی محبت، سادات کی تعظیم یہ واجب ہے، واجب. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے. اور ہندوستان کا وہ محسن اول کہ جس نے سب سے پہلے ہندوستان میں آ کر جگہ جگہ، نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہر شہر لوگوں کو مسلمان بنایا. اللہ تعالیٰ اس کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری شکایت علماء سے یہ نہیں رہتی ہے، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، شکایت صرف اتنی رہتی ہے کہ آپ ہر ولی کا نام گناتے ہو. سرکار مخدوم اشرف کا کرم ہے، وارث پاک کا کرم ہے، صابر پاک کا کرم ہے، سرکار غریب نواز، غوث الاعظم، تمام بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اتنے لوگ موجود ہیں. اکثریت ایسی مسجدوں کی ہے، ایسے اسٹیجوں کی ہے، اور اکثر ایسے اسٹیج ہیں کہ اولیاء کی فہرست سے مزار پاک کا نام ہی نکال لیتے ہیں. بس موبائل سے جیسے کہ ڈیلیٹ نہیں کر دیتے ہیں، بالکل سیم پوزیشن ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا کیا مزار پاک اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ بولو. کیا مدار العالمین فاطمہ کے دل کے ٹکڑے نہیں ہیں؟ کیا سرکار زندہ شاہ مدار سید نہیں ہے؟ کیا مدار العالمین مقام سمدیت پر فائز نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اس قدر رفت و بلندی کا حامل شخص کہ جس کے بارے میں ایک مجدد، اور اس دور کا مجدد جس دور میں حافظ اس کو کہتے تھے جسے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہوں، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں آپ نے لکھا ہے کہ غرائب احوال واجائب اعتبار کے بھی در مقام سمدیت کے از مقامات سالکان ثبوت کے قطب المدار مقام سمدیت پر فائز ہیں، اور یہ سالکوں کا ایک مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے مقام سمدیت. میں نے تو نہیں پڑھا کسی اور کے بارے میں. سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفت و بلندی کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ کیا گناہ کیا مدار پاک نے؟ بولو بولو. اگر ہم سے کوئی اختلاف ہے ہماری طرح کے اوپر، ٹھیک ہے آپ ہم سے رکھیے، لیکن مدار پاک نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو ان کا نام نہیں لیتے ہو؟ بولو. سرکار زندہ شاہ مدار کا نام آپ جب اولیاء کی فہرست گنائیں تو خدا کے لیے مدار پاک کا نام بھی شامل کر لیں. آپ غلط کہہ رہے ہیں. مدار پاک بھی اللہ کے ولی ہیں. مدار پاک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کے خون سے پیدا کیا ہے. حسین کا خون ہے مدار پاک میں. پہلی ہے اسے نکھتے فیضان مصطفیٰ، شاداب ہر چمن ہے انہیں کی بہار سے. چشتیوں، قادریوں، سہروردی، نقشبند کتابیں اٹھا کے دیکھیے، وابستہ سب ہے دامن قطب المدار. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. حاجی سعید بھائی بڑے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاج العلماء، فاضل بغداد. اس کے بعد جابر بھائی
کوئٹہ والے سعید بھائی محمود بھائی جاوید بھائی دیوان جاوید بھائی قریشی اور خادمان مزار کمیٹی اور KDM سنی کمیٹی اور تشریف لائیں اور دیگر تمام علماء کرام اور سادات کرام کا نہیں آئے وہ سعید بھائی نورن والے اللہ اکبر نعرہ رسالت وہ رومال والا ڈاکٹر صاحب جو ہیں کون ہے بھائی؟ ہاں وہ تشریف لے جائیں اور حضرت تاج العلماء کے ہاتھ سے وہ رومال لے جائیں. ہلو، یہ جو حضور تاج العلماء کا رومال مبارک جو اسٹیج پہ آپ کے سامنے 33,200 روپئے میں صرف 10 منٹ کی بولی میں یہ حاجی سعید ڈاکٹر صاحب نے، اور یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ساداتوں کے ہاتھوں سے یہ تبرک حضرت سید محمد نورانی اشرف الجیلانی اور حضرت سید شجر علی قادری مداری کے ہاتھوں سے یہ سعید بھائی کو دیا جائے گا. اور ان کے چیک جو ہے میرے پاس وہ چیک بھی حضرت کو حوالے کریں گے. چاہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ چیک رومال حضرت کا تو بک چکا اور حضرت نے یہ چیک مسجد میں دیا. بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مکتوم سمنا کا دامن، مدار اعظم کا دامن، دم مدار، دم مدار. آگے والے صرف مداری ہے، پیچھے والے نہیں ہے کیا؟ اشرفی بھی بولے، مداری بھی بولے، سب ساتھ میں بولے، ہاتھ اٹھا کر بولے. حضور سید صدر علی بابا صاحب قبلہ نعرہ رسالت. مگر پیارے نہیں ہوتے چمن میں ہر کسی کو ایسے نظارے نہیں ہوتے. چمن میں ہر کسی کو ایسے نظارے نہیں ہوتے. محبت اس لیے کرتے ہیں ہم خاندان اشرف سے، محبت اس لیے کرتے ہیں ہم خاندان اشرف سے. میرے اشرف کی محبت میں انگارے نہیں ہوتے. محبت اس لیے کرتے ہم خاندان مدار سے، میرے مدار کی محبت میں انگارے نہیں ہوتے. لہذا حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء. الحمدللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلا تاخیر درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس عظیم الشان تاریخ ساز جشن مخدوم سمنا اور مدار اعظم کانفرنس اور اس کی بے شمار برکتیں، عظمتیں، نعمتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب. منبر نور پہ جلوہ بار میرے برادر طریقت محب گرامی ولی عہد آستانہ عالیہ مدانیہ حضرت علامہ سید شجر علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و دیگر تمام سادات کرام، مشائخ ذویل احترام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام، شورائے اسلام،
بیٹھنے کا ڈھنگ بھی کرم ہے. یقیناً یہ ایک نہیں 2 ولی کا خاص کرم ہے. اور جب ان کا کرم ہوتا ہے تو موسم ٹھنڈا ہو تب بھی ماحول گرم ہوتا ہے. محب گرامی جناب سید حسن علی باپو خلیفہ شیخ الاسلام اور عزیز القدر جناب یعقوب وکیل صاحب کی خصوصی دعوت اور محدث اعظم مشن ڈبوئی برانچ کے تمام احباب کی خواہش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک زمانے کے بعد دیر سے ہی مگر اندھیر آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں. اتنی اچھی نعت اور منقبت سننے کے بعد ہر شاعر اور ہر ناطخہ کی رگے شاعری جو ہے پڑکتی ہے. جی میرے بھی بہت آ رہا ہے کہ میں بھی کچھ گنگناؤں مگر آج معذرت وقت بالکل نہیں ہے. مجھے سیدھے ایکسپریس وے پہ آنا ہے کیونکہ جلسے کے بعد بھی وہیں جانا ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی نعت منقبت ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ باتیں آئے کریمہ کے حوالے سے عرض کروں گا. اس کے بعد 2 عظیم شخصیتیں، ایک وہ جو تاریخ السلطنت ہے اور دوسرا وہ جو تاریخ الدنیا والکونین ہے. اور اس کے بعد پھر حسب وعدہ جو بڑودہ والوں سے وعدہ ہوا تھا کہ بات کچھ بھی ہو ختم حسین پہ کرنا ہے. کوشش کروں گا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں 35-40 منٹ ہے اسی میں سب سمیٹ دوں تاکہ کچھ اچھی بات ہو جائے، شاندار رات ہو جائے. اللہ رب العزت کا ارشاد والا شان ہے. پوری توجہ کے ساتھ ترجمہ سنیے تاکہ پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ کی مہربانی ہوگی تو رات چاہے جتنی بوڑھی ہو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور ایک بات کہوں، میاں بیٹھے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو انہیں بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی. ایسا سمجھ گئے آپ؟ اگر نہیں سمجھو گے تو سمجھانے کے لیے ہم ہی لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. پکڑے تو ہو، صرف پکڑے نہ رہو، تھامے رہو، کبھی چھوڑنا مت. ڈونٹ لوز اٹ، جسٹ ہولڈ دا روپ آف اللہ المائٹی. اور آپس میں تفریق نہ کرو، ادھر کا ادھر نہ کرو، جھگڑے نہ کرو. کسی کی ترقی دیکھ کے جلو مت. اگر سینے کو جلانا ہے تو کسی مومن کو دکھا کے نہیں، عشق رسالت میں اپنے سینے کو جلا کے میں کیا بتاؤں. آج تو موڈ ایسا تھا کہ سوچا تھا صرف 4 چھکے لگیں گے، لیکن بیچ میں سنگل لیتا رہوں گا کیونکہ بات بالکل بڑی اونچی اور بڑی لمبی ہے اور بالکل سمندر کو کوزے میں اتارنا. توجہ چاہوں ولا تفرقوا، ادھر ادھر منتشر نہ ہو. ایک رسی ہے اللہ کی، اسی کو تھام لو، اسی کو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. آگے ارشاد ربانی ہے کہ اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اور نعمت اللہ علیکم، خاص کر اس نعمت کو جو اللہ نے تم سب پر کی. میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرتے ہیں تو کئی نسلیں گزر جائیں گی، نعمت گن نہیں پائیں گی. ہر چیز اللہ کی نعمت، مگر یہاں ایک خاص نعمت پر وہ کیا؟ توجہ ہے نا بالکل زندگی کے ساتھ. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. یہ جو خاص نعمت ہے قابل غور
کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. کیا تھے؟ ایک وہ دور تھا جب ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی تھی. ہر امیر غریب کو دبا دیتا تھا. عورتوں کو ابھاگن کہا جاتا تھا. نہ جانے کیا کیا. آتنکواد اپنے چرم پہ تھا. اذ کنتم اعداء. پھر ایک آنے والا آیا, اس نے سب کو ملایا, نفرتوں کو دور کیا اور محبت کا جام سب کو پلایا. فألف بین قلوبکم. پھر تم سب کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کی. اور نتیجہ کیا نکلا وہ بھی موجود ہے اس میں. فأصبحتم بنعمته اخوانا. پھر نتیجہ یہ نکلا کہ تم سب اللہ کی نعمت سے, اس کے کرم سے, اس کے احسان سے, یعنی جو نبی کی ذات ہے وہ اللہ کی نعمت ہے, اس نعمت سے کل کے دشمن تم سب ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے. دوست نہیں, اخوانا. کیا ہو گئے؟ بھائی ہو. اچھا ایک بات بتاؤ, آپ میں سے کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اللہ کی رسی کو دیکھا؟ کین یو سی؟ ہمیں اگر اللہ کی رسی کو دیکھا ہے تو پھر اس قبضے کو بھی دیکھنا پڑے گا جس میں وہ رسی فٹ. میں کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل نرسری کے جی کے اسٹینڈرڈ کی گفتگو کروں تاکہ اگر کوئی یہ قسم کھا کے آیا ہے کہ میں کچھ نہیں سمجھوں گا تو انشاءاللہ وہ بھی سمجھ کے اٹھے. اور اگر تم نے اس قبضے کا تصور کیا تو پھر وہ پورا ہاتھ ماننا پڑے گا جہاں یہ مٹھی فٹ ہے. ہاتھ مانا تو پھر شانہ بھی مانو, شانہ مانا تو پھر سینہ بھی مانو, اور سینہ مانا تو پورا جسم مانو. چلے تھے خدا ماننے, صنم تیار ہو گیا. جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, اسے ہم سن نہیں سکتے, اسے ہم چکھ نہیں سکتے, اسے ہم ٹچ نہیں کر سکتے, اپنی 5 اندریوں سے, مہان شکتیوں سے, ہوا سے, خمسہ سے, there are 5 sources of knowledge to recognize or identify anything else. کسی چیز کو جاننے پہچاننے کے لیے 5 طاقتیں اللہ نے دی ہیں. ان 5 سے ہم اللہ کو نہ جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں. تو جب اللہ کو ہم چکھ نہیں سکتے, چھو نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے تو اس کی رسی کیسے پکڑیں؟ جب اس کا ہاتھ نہیں دکھتا تو پھر وہ رسی کیسے دکھے, اور جب دکھے گی نہیں تو ہم پکڑیں گے؟ اس کا جواب آؤ بارگاہ رسالت سے ملے گا. بڑی تیزی سے آ رہا ہوں, بہت تیزی سے, کیونکہ مجھے جو کہنا ہے وہ اس کے لیے میں خود بہت متاور ہوں. بس اللہ کرے بات دل میں اتر جائے. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک. صحابی رسول نے عرض کی, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, حضور اللہ کی رسی تو ہمیں پکڑنا ہے, ہماری خواہش بھی ہے اور اب تو حکم ربانی, مگر اللہ کے واسطے بتا دیجئے کہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ جب وہی کے غیور سنیوں ذرا عظمت شان رسالت, سرکار منبر پاک پہ بیٹھے ہیں, کھڑے ہو گئے اور فرماتے والذی نفس محمد بیدی, قسم ہے مجھے رب کی عزت کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. اے میرے صحابہ, اللہ کی رسی کو یار نہیں, ہوا محمد رسول اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فاضل بغداد. اللہ کی رسی میں ہوں. کون؟ میں ہوں. توجہ چاہوں گا, میرے دامن کو پکڑے ہوئے. ایک صاحب کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھول گیا کیا واقعہ؟ ہجرت کی رات کا, انوار و تجلیات کی برسات کا, کفار و مشرکین کی باہر گھات ہے, فرشتوں کی نورانی بارات ہے. میں یار اب تو بول دو جی لگا کے, واللہ کیا بات ہے. علی کا ساتھ ہے, نبی کا ہاتھ ہے. ایک یار جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے باہر, اور دوسرا یار بستر نبوت پہ لیٹنے کو تیار ہے. سرکار نے فرمایا بالکل شارٹیسٹ وے پاسبل میں, واقعہ آپ جانتے ہیں, صرف استشہادن پیش کر رہا ہوں. اے علی تم یہاں سو جاؤ, اللہ کا حکم ہو گیا, مجھے رات ہی رات نکلنا ہوگا, رات ہی رات جانا ہوگا.
बाहर 40 काफिर मुंतजिर हैं, अपनी अच्छी आंखों से टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अरे अली यहाँ सो जाओ, कुछ अमानतें मेरे पास हैं, कुछ कुतबा की है, कुछ शैबा की है, कुछ अबू जहल की है, कुछ अबू लहब की है। ये ऐसे बदबख्त लोग थे, हुजूर पर ईमान नहीं था, मगर इस बात पे ईमान था कि ये चोरी नहीं करेंगे। बीबी को माल नहीं देते थे, आका को देते थे। ये अमानतें हैं। अभी सो जाओ, सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानतें हैं